بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں، اور حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بری تھیں، اور تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت ختیجہ کو تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت ختیجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نظر سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہو جاتی ہیں، میرے پاس اس حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکے کی عورتیں پہلے ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی تھیں۔ حضرت ختیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک دمک مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ کے گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں حضرت بی بی فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جن کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے فرمایا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔
ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلوایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاعہ کا چہرہ مرجھا گیا اور سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا لیکن اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹی کو بھی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزاعہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عدد کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی وہ اس طرح زندہ دفنا دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ اور وہ سلیمہ اور ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی، یہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ سلیمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل پر اس طرح کی معلومات کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ شکریہ۔